السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے ایک بریلوی نے مجھے بتایا کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری علم اور ایک باطنی علم. اسی طرح عالم بھی دو طرح کے ہیں، ظاہری علم والا اور باطنی علم والا. اگر دونوں میں سے صرف ایک علم حاصل کیا جائے، دوسرا نہ سیکھا جائے تو گمراہ ہو جاؤ گے. یہ دونوں علم لازم و ملزوم ہیں. اس نے حدیث کا حوالہ نہیں دیا، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر اور باطن کا وجود ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے ایمان لے کر آئے. ایک انسان کا ظاہر ہے، ایک باطن ہے. کچھ ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور باطنی طور پہ اسلام کے باغی ہوتے ہیں، جنہیں منافقین کہا جاتا ہے. ان کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہے. لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ علم بھی دو طرح کے ہیں، جس طرح انسان کا ظاہر درست ہونا ضروری ہے، اسی طرح باطنی اصلاح بھی ضروری ہے. اور یہ دونوں کی اصلاح اس علم سے ہوگی جو اللہ نے بذریعہ وحی اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے انبیاء پر بھیجا، اور وہ آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت لے کر آئے، شریعت کا نور لے کر آئے، علم لے کر آئے. اسلام کا یہ علم، کتاب و سنت کا یہ نور انسان کے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہ ظاہر کے لیے قرآن اور حدیث ہے اور باطن کے لیے کوئی اور علم ہے. یا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے علم لے کر آئے، اور ایک تو آپ نے عام صحابہ میں تقسیم کیا، اور ایک کچھ خاص جو باطنی علوم تھے وہ سیدنا علی کے ذریعے آگے چلائے، جو سینہ بہ سینہ چلتے جا رہے ہیں. یہ جھوٹ اور من گھڑت بات ہے. آئیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3172 سنتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں، ما عندنا کتاب نقرأه الا کتاب اللہ وما فی هذه الصحیفہ. ہمارے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں جسے ہم پڑھتے ہوں سوائے قرآن حکیم کے، اللہ کی اس کتاب کے، اور جو کچھ اس صحیفے میں ہے. اس میں دیت کے مسائل ہیں، مدینہ کے حرم ہونے کی خوشخبری ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس نے اس مدینہ میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ کی، ملائکہ کی، سارے انسانوں کی لعنت برستی ہے. آپ نے کہا کہ اس نے کوئی حدیث کا حوالہ نہیں دیا. جب بھی کوئی بات کہے تو اس سے پوچھا کرے کہ یہ بات اگر قرآن حکیم میں ہے تو کون سی صورت اور کون سی آیت میں، اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اس حدیث کا ہمیں حوالہ دیں، کون سی کتاب اور حدیث نمبر کیا ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی یہ حدیث ہم نے کہیں سے سنی ہے تو آپ بتائیں یہ صحیح ہے یا نہیں. جہاں سے سنی وہاں سے پوچھیں، اس کا حوالہ مانگیں. بغیر حوالے کی کوئی بات کرے تو اس کو تسلیم نہ کریں. تو ایسی کوئی حدیث نہیں جس کے اندر یہ دو تقسیمیں الگ الگ کی گئی ہوں. یہ صوفیہ کے ہاں ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ پیر طریقت ہیں اور یہ رہبر شریعت ہیں. شریعت ظاہریوں کا دین ہے، کتاب و سنت سے ملتا ہے، اور طریقت سینہ بہ سینہ ملتی ہے، بزرگوں کے نظر کرم سے ملتی ہے. یہ من گھڑت جھوٹی باتیں ہیں. سائل کہتا ہے اس صاحب نے یہ بھی کہا کہ اصحاب صفہ یہی باطنی علم حاصل کرتے تھے، ان کے پاس ظاہری علم نہیں تھا، صرف باطنی علم ہی تھا. یہ اس قبر پرست کی من گھڑت بات ہے اور اس کی اپنی ہی بات کے خلاف بھی ہے. آپ نے اپنے سوال میں پہلے میں یہ کہا کہ اس نے کہا کہ علم لازم و ملزوم ہے.
ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ جس نے ایک سیکھا وہ گمراہ ہو گیا، دونوں سیکھے گا تو کامیاب ہوگا۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اصحاب صفا صرف باطنی علوم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ظاہری علم ان کے پاس نہ تھا۔ تو اس مجرم کے بنائے ہوئے اپنے قاعدے کے مطابق اصحاب صفا کیا قرار پائے؟ نعوذ باللہ گمراہ، کیونکہ اس نے کہا تھا جس نے ایک سیکھا وہ گمراہ ہو گیا۔ تو اصحاب صفا کتاب و سنت سیکھنے آتے تھے، قرآن اور حدیث کو سیکھنے آتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت تک قرآن اور حدیث کا علم دے کر گئے۔ یہ اس کی من گھڑت باتیں ہیں، بے دلیل باتیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت سے نوازے۔ سائل کہتا ہے امام مہدی کی کیا حقیقت ہے؟ ایک تو شیعوں کے ہاں امام مہدی کا تصور ہے کہ امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا ہوا جو غار میں چھپ گیا، مصحف فاطمہ بھی لے گیا اور پھر ایک دفعہ نکلا اور اس کے بعد پھر لمبا چھپا اور ابھی تک چھپا ہوا ہے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آیا۔ اس کا تعلق نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ عقل سے۔ یہ من گھڑت باتیں ہیں جو شیعہ ذاکروں نے اپنی دکانداری چلانے کے لیے بنا رکھی ہیں، اور اس مہدی کی طرف جو اعمال منسوب کیے ہوئے ہیں وہ کسی عام مسلمان کے اعمال نہیں ہو سکتے، کجا کہ وہ اہل بیت کے ایک عظیم رہبر اور رہنما کے اعمال ہوں۔ مجرموں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جب آئے گا تو بت پرستوں سے پہلے، یہود و نصارہ سے پہلے اہل سنت سے جہاد کرے گا، انہیں قتل کرے گا، اور فتح کرتے کرتے وہ مدینے تک پہنچے گا، روضہ رسول کی دیوار گرائے گا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے مبارک جسموں کو باہر نکالے گا، درختوں پہ ٹانگے گا، درے مارے گا، آگ لگائے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ سیدہ کائنات عائشہ سلام اللہ علیہا کی قبر پہ آئے گا، ان کی قبر کو پھاڑے گا، ان پر درے مارے گا۔ یہ بکواسات اور یہ خباستیں جو بیان ہوئی ہیں، یہ خباستیں کرنے والا خبیث ہی ہوگا، اہل بیت کا فرد نہیں ہو سکتا، امام مہدی نہیں ہو سکتا۔ یہ جھوٹا تصور ہے جو شیعوں نے اپنی عوام کو دیا۔ ایک صحیح تصور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں 2913 نمبر روایت ہے، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہ پیارے نبی نے فرمایا یکون فی آخر امتی خلیفہ، امت کے آخری ایام میں خلیفہ آئے گا جو اس کی شان یہ ہوگی اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا کہ لوگوں میں وہ بغیر گنے مال بانٹے گا، بغیر کاؤنٹنگ کے جھولیاں بھر بھر کے لوگوں کو دے گا۔ اسی طرح دوسری روایت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ہے جسے امام حاکم اور امام ذہبی نے صحیح قرار دیا، علامہ البانی رحمہ اللہ بھی انہیں سلسلہ احادیث صحیحہ میں لے کر آئے، حدیث نمبر 771 ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی ہوگا جس کے لیے اللہ بارش برسائے گا، زمین انگوریاں اگائے گی، وَيُعْتِ الْمَالَ صِحَاحًا، وہ عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، وَتُكْثِرُ الْمَاشِيَةِ، بارشیں خوب ہوں گی، چارہ خوب ہوگا، انگوری خوب ہوگی تو جانور بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور امت کا غلبہ ہوگا، وہ 7 یا 8 سال زندہ رہے گا۔ اسی طرح مسند احمد میں حدیث نمبر 645 میں بھی ہے کہ مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ ان کو ایک ہی رات میں اچھا کر دے گا، ان کی ایک ہی رات میں اصلاح ہوگی۔ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 4282 عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، پیارے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت میں ایک آدمی ہوگا، اس کا نام میرے نام پر یعنی محمد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس کا نام محمد ہوگا، اور اس کے والد کا نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا کے نام پر عبداللہ ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی روایات ہیں جس میں امام مہدی کا ذکر ہے۔ سائل کہتا ہے علماء اہل حدیث نماز جنازہ جہری یعنی بلند آواز میں پڑھتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی پڑھتے ہیں، بلند آواز سے پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے بھی جنازہ پڑھا
اور آہستہ آواز سے بھی جنازہ پڑھا۔ دونوں طرح پڑھنا سنت ہے اور دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ سورہ نسائی حدیث نمبر 1987 میں سیدنا طلحہ بیان کرتے ہیں، صلیت خلف ابن عباس علی جنازہ، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورہ وجہر حتی اسمعنا، انہوں نے فاتحہ پڑھی اور اس کے ساتھ ایک اور سورت پڑھی اور بلند آواز سے پڑھی یہاں تک کہ ہم نے ان کی آواز کو سنا۔ نماز کے بعد کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو بلند آواز سے جنازہ کی یہ نماز پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے ہاتھ تھام لیا اور اس کے بعد فرمایا سنت و حق، یہ سنت ہے اور حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح سورہ نسائی کی حدیث نمبر 1923 میں سیدنا عوف بن مالک سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازت یقول اللہم اغفر لہ وارحمہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے میں یہ دعا سنی۔ اب صحابی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں، آپ نے بلند آواز سے پڑھا تو صحابی نے سنا، تو اس لیے دونوں طریقے سے درست ہے۔ لیکن ہمارا بر صغیر کا جو معاشرہ ہے وہاں اکثریت اہل ایمان، اہل اسلام، مسلمانوں کی ایسی ہے جو دعاؤں سے غافل ہے۔ آپ جنازہ پڑھنے والوں میں اکثریت سے پوچھ لیں، سن لیں ان سے جنازے کی دعائیں، تو 100 میں سے ہو سکتا ہے شاید 10 کو یاد ہو، اور یہ میت کے لیے آخری تحفہ ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کا بھائی، آپ کا والد، آپ کی والدہ، آپ کا بیٹا، اس کی لاش پڑی ہے، آپ جنازے پہ کھڑے ہیں، کتنی ہی بد نصیبی ہے کہ آپ کو وہ دعائیں ہی نہیں یاد جو آپ اس کی نماز میں اس الوداعی موقع پر اس کے لیے اللہ سے مانگیں، جہاں حدیث میں آتا ہے کہ 40 اہل ایمان بھی اگر آ کے سفارش کریں کسی موحد کی تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور آپ کو یہ یاد ہی نہیں۔ تو اس لیے بلند آواز سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس معاشرے میں، تاکہ کم از کم آپ آمین کہہ کے تو شریک ہو جائیں گے۔ سعودی عرب کے اندر یہاں الحمدللہ ابتدائی پرائمری کے بچوں سے بھی اگر آپ پوچھیں گے، تیسری چوتھی کی کلاس کی کتابیں بھی اٹھائیں گے تو وہاں بھی آپ کو جنازے کی ساری دعائیں موجود ملیں گی اور ان بچوں نے یاد کی بھی ہوتی ہیں۔ تو دونوں سنت ہے، بلند آواز سے پڑھنا بھی اور سری آواز سے پڑھنا بھی، اور دونوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ سائل کہتا ہے کھانا آگے رکھ کر ختم دینا کیا غلط ہے؟ کیا دلیل ہے کہ یہ غلط ہے؟ اور اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے جس کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن ہمیں یہ حکم بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اذان سکھائی، انہیں اذان دینے کا حکم دیا، اور اس اذان سے پہلے آپ نے صلاۃ والسلام جو آج پڑھا جاتا ہے وہ نہیں سکھایا۔ اذان کے بعد درود سکھایا گیا اور اس کی دعا سکھائی گئی، تو ہمیں درود تراشنے کا حکم نہیں، درود گھڑنے کا حکم نہیں، درود پڑھنے کا حکم ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے پڑھنے کا حکم ہے۔ اذان سے پہلے جو پڑھا جاتا ہے یہ تو بہت بعد کی ایجاد ہے، یہ نہ صحابہ کے دور میں تھا، نہ تابعین تبع تابعین کے دور میں تھا، یہ تو بہت بعد میں تراشا گیا اور گھڑا گیا، جس سے ہمیں منع کیا گیا اور ہمیں اتباع رسالت کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بعد کے اندر تراشا گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا جائے اور الحمدللہ پر کھانا ختم کر دیا جائے، یہی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن کھانا سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھنا، اور کھانا مزیدار ہے تو مولوی صاحب کا ختم بھی لمبا ہو جائے گا، اور کھانا اگر معمولی ہے تو آیات بھی تھوڑی سی پڑھی جائیں گی اور کسی کی روح کو اصالہ ثواب کیا جائے گا، یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ سائل کہتا ہے اگر ثابت نہیں تو منع کہاں ہے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1718 سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، آپ کے طریقے پہ نہیں، آپ کی سنت پہ نہیں، وہ مردود ہے۔ تو یہاں منع آ گیا،
دین مکمل ہو چکا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا، اپنی طرف سے اعمال تراشے نہیں جائیں گے۔ سائل کہتے ہیں اگر ایک آدمی بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار اس گناہ سے توبہ بھی کرتا ہے، پھر وہی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کے ہاں توبہ قبول نہیں ہوتی؟ انسان سے گناہ ہو جانا انسان ہونے کے ناطے کوئی حرج نہیں، اور وہ رحمان الرحیم ذات ہے، جب انسان سے گناہ ہو جائے اس کی طرف توبہ کرے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس کی ترغیب پہ بہت ساری آیات اور احادیث ہیں۔ سچی توبہ سے مراد کیا ہے؟ توبہ کی کیسے جائے؟ سب سے پہلے جو آپ نے کیا ہے اس پہ ندامت ہو کہ اللہ مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اب نہیں کروں گا، اللہ سے معافی کا سوال ہو۔ وہ اسباب جو آپ کو اس گناہ تک لے کر جا رہے ہیں ان اسباب کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور کہتے ہیں جی بس اب میری توبہ، اور پوری ڈبی آپ کی جیب میں موجود ہے۔ فلمیں دیکھ رہے ہیں جی اب میری توبہ، اور آپ کے پاس تمام فلموں کی سی ڈیز سجائی ہوئی ہیں گاڑی کے اندر، کمرے کے اندر، میری اب توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے وہ وسائل، وہ ذرائع، وہ دوستیاں، وہ ماحول چھوڑ دیں جو آپ کو گناہ تک لے کر جاتا ہے۔ ایک شخص زانی ہے اور وہ زنا سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ وہ وسائل چھوڑے جو اسے زنا تک لے کر جاتے ہیں، وہ موبائل سم توڑ دے جس میں اس کے برے دوستوں کے نمبر ہیں، وہ محلہ چھوڑ دے، وہ نمبر پھاڑ دے، وہ نمبر ڈیلیٹ کر دے۔ وہ وسائل جو اسے اس گناہ تک لے کر جا رہے ہیں ان وسائل کو چھوڑے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے والا رحمان الرحیم ہے۔ مالک فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ رحمان الرحیم ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے کے سارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں اگر آپ کا گناہ کا معاملہ کسی آدمی سے ہے، اس سے بھی منسلک ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو پھر ایک اور شرط ہوگی کہ آپ اس کا حق اسے واپس لوٹائیں۔ کسی کی چوری کی ہے، کسی کا قرض دبا لیا ہے، کسی کا مال چھین لیا ہے، کسی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، اس کا حق آپ نے مارا ہے، وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ جب اس طرح انسان توبہ کرتا ہے تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کی غلط ہے کہ اللہ پھر توبہ کیوں نہیں قبول کرتا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا بہکاوا ہے تاکہ آپ توبہ کی طرف آئیں نہ۔ وہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ میں اتنا بڑا پاپی ہو گیا، اب اتنے گناہ کر لی، اب نہیں اللہ معاف کرے گا۔ جب تک آپ کی روح آپ کے حلق میں نہیں اٹکتی، آپ آخری لمحات میں نہیں پہنچتے، تب تک توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2758 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے حدیث قدسی سنیے، پیارے نبی اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذنب عبد ذنبا، بندے نے گناہ کیا۔ انسان گناہ کرتا ہے تو مالک کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے نے گناہ کیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے، وہ رب اسے پکڑ سکتا ہے، معافی مانگنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو گناہ کے بعد توبہ کر لے، لوٹ آئے اللہ کی طرف۔ وہ ایک حدیث میں ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اسے ایسے معاف کر دیتا ہے۔ ثم عاد فاذنب، پھر اس غلطی ہوگی، معافی مانگی، کچھ عرصے بعد شیطان نے پھر بہکا دیا اور پھر اس سے غلطی ہوگی، پھر وہ گناہ کر بیٹھا۔ فقال ای رب اغفر لی ذنبی، اور پھر اس نے اپنے رب کا دروازہ بجایا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو مالک فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو اس کے گناہ پہ پکڑتا ہے، پکڑ سکتا ہے، اور اس کی معافی مانگنے پہ وہ رحمان الرحیم اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا کہ بندہ ایسا کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر رب کو پکارتا ہے، تو رب کہتا ہے یہ مجھے جانتا ہے، یہ مجھے پہچانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پہ سزا دے سکتا ہے، معافی مانگنے پہ معاف کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے
میرے بندے جو چاہے کر، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اپنے ان پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما دے جن کے گناہوں کو تو نے اپنی رحمت سے معاف فرما دیا۔ سائل کہتا ہے کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ ایک سکھ افطاری کرنے بیٹھ جاتا ہے، اگر یہ جائز نہیں تو کیا ہمارے روزے درست ہوئے؟ یہ سوال کئی بار ہو چکا ہے اور بارہا اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو کھانا کھلانا چاہیے، اس تک وہ اگر بھوکا ہے تو اس کے رزق کا بندوبست کرنا چاہیے۔ آپ کا یہ اچھا اخلاق اس کو اسلام کی طرف کھینچ کے لائے گا اور مددگار ہوگا اس کے لیے اسلام کو سمجھنا۔ آپ کی اچھی اخلاق سے متاثر ہوگا، آپ اسے کھانا کھلائیں، دعوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو کھانا کھلاتے تھے، دودھ پلاتے تھے، ان کی دعوت کرتے تھے، پھر قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ ان کو سناتے تھے۔ اسی طرح آپ بھی، آپ کے جو نان مسلم کلیگ ہیں، کمپنی میں جاب کرتے ہیں، پڑوسی ہیں، ان تک کھانا پہنچائیں، ان کی ضروریات زندگی پوری کریں، ان کی مدد کریں اور پھر انہیں اسلام کا پیغام بھی پہنچائیں، تو ان کو بٹھا کر کھانا کھلانے سے آپ کے روزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سائل کہتا ہے کہ کسی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے؟ کسی نے مجھے اس پر ٹوکا اور کہا یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہ اللہ آپ کو توفیق دے۔ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعا نہیں مانگتے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت والا راستہ دکھا، اس پہ چلا، اس پہ ثابت قدم رکھ۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو چھینک آئے تو وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ سننے والا کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ۔ پھر انسان کو کیا حکم ہے؟ وہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ جائز ہے کسی کے لیے ہدایت کی دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پانے والا بنا دے۔ یہ خود ہدایت یافتہ ہو، ہدایت پر ہو، اس کے ذریعے ہدایت پھیلے، لوگ اس سے ہدایت پائیں۔ یہ امیر معاویہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ سائل کہتا ہے ایک عورت اپنے شوہر کو بہت تنگ کرتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، کیا اس کے طلاق مانگنے سے طلاق ہو جائے گی؟ اینا نہ ڈرو، منگنا نہیں ہوندی، پریشان نہ ہو۔ صرف اس بات سے کہ آپ کی بیوی نے آپ سے طلاق مانگ لی تو آپ ڈر گئے کہ طلاق ہو گئی۔ طلاق عورت کے اختیار میں نہیں ہے، طلاق مرد کے اختیار میں۔ وہ 1000 دفعہ آپ سے طلاق مانگے، مانگنی نہیں چاہیے اس کو، صبر کرنا چاہیے۔ کوئی پریشانی، کوئی غم لگ بھی جائے تو صبر کرنا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ عورت جذباتی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو حق طلاق اللہ نے نہیں دیا۔ مرد کو حق طلاق دیا ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ ہاں، عورت کو باندھا بھی نہیں ساری مستقل آپ کی زندگی کے ساتھ کہ اس کا رہنے کو جی نہیں کر رہا لیکن وہ مجبور ہے کہ آپ کے ساتھ رہے، نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو حق خلا دیا ہے۔ عورت خلا لے سکتی ہے، اور خلا لینے کے لیے ایک صحابیہ آئی اور کہا کہ میں اپنے خامند کے دین میں کوئی عیب نہیں نکالتی، بس میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے نہیں پسند ہے، مجھے اس سے الگ کر دیجئے۔ تو آپ نے کہا جو باغ اس نے بطور حق مہر تمہیں دیا تھا وہ لوٹا دو گی؟ اس نے کہا جی میں لوٹا دوں گی۔ تو عورت اپنا حق مہر لوٹا کر قاضی کے ذریعے، مسلمان بادشاہ کے ذریعے، مسلمان حاکم کے ذریعے، اکیلی نہیں کہ خود بیٹھ کے کمرے کے اندر وہ کر لے، نکاح فسخ ہوگا، وہ قاضی کے پاس جائے گی، قاضی اس کا نکاح فسخ کرے گا اور اس کا حق مہر اس کے خامند کو واپس لوٹا دے گا۔ لیکن لوگوں کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ بیویاں، عورتیں ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے۔ یہ تو یاد رہتا ہے مردوں کو کہ یہ دین میں اور عقل میں ناقص ہیں۔ یہ باتیں جو ان کی ہیں وہ یاد رکھتے ہیں، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کی دوسری باتیں ہیں جو آپ کے بارے میں ہے وہ آپ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ پیار کے ساتھ چلو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین ہوں۔ آپ کو یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ان عورتوں کی، ان بیویوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تعریف کی ہے، اس مرد کی جو مرد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کہ وہ بہترین ہے اپنی قوم کے اندر جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ سائلہ کہتی ہے کہ ایک شخص شادی کے قابل نہیں ہے، نامرد ہے، لیکن وہ شادی صرف اس لیے کرتا ہے کہ اسے گھر میں ایک عورت چاہیے جو اس کے کھانے پینے اور ضروریات زندگی، کپڑے وغیرہ کا بندوبست کر سکے۔ تو شریعت میں ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟
جس عورت کا خامن نامرد ہے اس کا حق نہیں ادا کر سکتا وہ اس سے خلا لے سکتی ہے، اور ایسے مرد کو بھی اگر پہلے سے اپنی اس کمزوری کا پتہ ہو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے گھریلو کام کے لیے کوئی اور بندوبست کرے، لیکن ایک عورت کی زندگی کو عذاب نہ بنائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس مرد کے لیے بھی جس نے اپنی اس کمزوری کو جانتے ہوئے بھی ایک عورت کو نکاح کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا اور اس کو پہلے اپنی یہ کمزوری نہیں بتائی، وہ بھی گناہ گار ہے، اور عورت کو حق ہے کہ اس کے ساتھ نہ رہے اور خلا لے کے اپنی زندگی کسی انسان کے ساتھ جو اس کمزوری سے پاک ہو اس کے ساتھ گزارے۔ سائل کہتے ہیں دکان کی افتتاحی تقریب میں قرآن خوانی کرنا کیسا ہے برکت کے لیے؟ یہ جو رواج ہمارے ہاں بن چکا ہے، مکان لیا، دکان لی تو مولوی بلا لیے، درویش بلا لیے اور گھر میں قرآن خوانی کا ایک سلسلہ یا دکان پہ قرآن خوانی کا سلسلہ کر لیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ خود اپنی دکان پہ گئے ہیں، آپ وہاں پر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ بقرہ پڑھیں، جہاں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو رواج پا چکا ہے درویشوں کا بلانا یا لوگوں اکٹھا کر کے سپارے پڑھوانا اور اس میں برکت سمجھنا، یہ چیز کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سائل کہتا ہے آسٹریلیا کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں 6 مہینے سورج نہیں نکلتا، رات ہی رات رہتی ہے، وہاں کے لوگ نمازیں کیسے پڑھیں؟ جی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر 6 مہینے رات ہوتی ہے اور 6 مہینے دن ہوتا ہے، ان لوگوں کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 2937 نمبر، سنن نبی داؤد میں 4321 نمبر، سنن ترمذی میں 2240 نمبر، سنن ابن ماجہ میں 4075 نمبر اور مسند احمد میں بھی مختلف کتابوں کے اندر یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں دجال کا ذکر ہے کہ دجال نکلے گا، دجال ظاہر ہوگا اور 40 دن تک وہ قیام کرے گا دنیا کے اندر۔ اس کا پہلا دن پیارے نبی فرماتے ہیں یوم کا سنہ و یوم کا شہر و یوم کا جمعہ و سائر ایامہ کا ایامکم، اس کا ایک دن سال جتنا، دوسرا دن مہینے جتنا، ایک دن ہفتے جتنا اور باقی جو ایام ہوں گے وہ تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذلك اليوم الذي كسنہ اتکفینا فیہ صلاة یوم؟ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی حدیث کو سنتے اور فوراً سر جھکا کے تسلیم کر لیتے، اور آج بہت سارے لوگ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف تو کرتے ہیں لیکن حدیث رسول سن کر کہتے ہیں جی حدیث تو ہے ہماری عقل کے خلاف ہے، حدیث تو ہے پر عقل چیخ رہی ہے یہ جھوٹ ہے، حدیث تو ہے لیکن میری رائے، میرا قیاس، میری سوچ، میری فکر وہ اس کے خلاف ہے۔ صحابہ نے کبھی بھی فرمان رسول کو اپنے عقل پہ پرکھا ہی نہیں۔ ایمان چیز ہی اس کا ہے کہ آپ سنیں حدیث رسول اور سر جھکا لیں۔ صحابی کا سوال غور کریں، یہ سنتے ہی کہ ایک دن سال جتنا لمبا ہوگا، سوچ ہی نہیں آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک سال لمبا، عقل نہیں مانتی اس کو۔ فوراً کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دن سال جتنا لمبا ہوگا اس میں ایک دن کی نمازیں کافی رہیں گی، ہم نمازوں کا کیا کریں گے، کیسے نمازیں پڑھیں گے، کیا ایک دن کی نماز ہمارے لیے اس پورے دن میں کافی رہے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنی نمازوں کا اندازہ لگا لینا، جتنا ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں وقت آتا ہے اتنے وقفے کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتے رہنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے جن علاقوں میں 6 مہینے رات رہتی ہے وہ نمازوں کو اسی طرح اندازہ لگائیں گے، یا 6 مہینے دن ہے تو وہ اپنی نمازوں کا اسی طرح اندازہ لگائیں گے اور 5 نمازیں ان ترتیب سے پڑھتے رہیں گے۔ سائل کہتا ہے الہدا والے کہتے ہیں قرآن مجید مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں بلکہ کلام ہدایت ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھو اور مردوں کے لیے قرآن کے حکم کے مطابق دعائیں کرو اور احادیث کے مطابق ان کی طرف سے یا انہیں ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کرو۔ الہدا والوں کی یہ بات قرآن اور سنت کے موافق ہے اور وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ قرآن مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا، یہ ہدایت کا پیغام لے کر آیا، یہ نور کا پیغام لے کر آیا، یہ میری اور آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آیا۔ امت برباد ہوئی تب ہے جب سے انہوں نے اس قرآن حکیم کو یا عدالتوں میں قسم اٹھانے کے لیے رکھ لیا، یا مردوں کی قرآن خوانی کے لیے رکھ لیا، یا دیواروں کو سجانے کے لیے رکھ لیا۔ گھروں میں جائیں آیت الکرسی سجی ہوئی ہے،
سورۃ فلق، سورۃ ناس، چاروں کل ان کی سینریاں بنی ہوئی ہیں۔ وہ قرآن جو دل کو سجانے کے لیے آیا تھا، ہم نے صرف دیواریں سجانے کے لیے رکھ لیا اور ہماری زندگیاں اس کے نور سے خالی ہو گئی۔ میت کی طرف سے ثواب کے لیے کئی اعمال کیے جا سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ کوئی فوت ہو گیا، اس کے ذمہ روزے تھے، آپ رکھیے۔ کوئی فوت ہو گیا، اس کے ذمہ قرضہ تھا، آپ ادا کیجئے۔ کسی کے اوپر حج یا عمرہ فرض تھا، استطاعت تھی، نہیں کر سکا، نیت تھی، اس کی طرف سے کیجئے۔ اس کی طرف سے کنواں کھدوائیے، ہسپتال بنوا دیجئے، مسجد بنوا دیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کو کھانا کھلائیے۔ وہ جو ایام ہمارے ہاں فکس ہو گئے ہیں، 3واں، 7واں نامہ، 10واں، 40واں قول برسی والے، وہ نہ کیجئے، کیونکہ کسی عمل کو کسی دن کے لیے خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ جب مرضی صدقہ کریں، جب مرضی خیرات کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اور کثرت سے اولاد کو دعائیں کرنی چاہیے۔ سائل کہتا ہے کسی انسان سے نفرت ہو جائے تو کیا کرے؟ مسلمان سے نفرت نہیں کر سکتا۔ کسی کی غلطی، آپ کو غلطی لگی، کسی کا گناہ آپ کو برا لگا، تو اس بھائی کو پیار سے، محبت سے سمجھائیں۔ اور مومن اللہ کے لیے پیار کرتا ہے اور اللہ کے لیے ہی اس کی ناراضگی ہوتی ہے۔ گناہ ہو گیا کسی سے، اس کی اصلاح کریں، اسے پیار سے سمجھائیں، لیکن مسلمان کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتا۔ اور یہ دنیا کی باتیں بن گئی ہیں، میں گھر گیا تھا، بیل بجائی تھی، اس نے اٹھایا نہیں، میں نے اتنے فون کیے، اس نے سنا نہیں۔ بھائی اس کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرے، 70 عذر تلاش کرے۔ اگر 70 کے 70 عذر فیل ہو جائیں تو 71واں عذر یہ تلاش کرے، ہو سکتا ہے میرے بھائی کو کوئی ایسا مسئلہ بنا ہو جس کی مجھے خبر نہیں۔ تو اپنے بھائیوں سے محبت کریں، پیار کریں، ان سے ناراض نہ ہو۔ سائل کہتا ہے قصر نماز کا طریقہ بتا دیں، 2 دن رہنا ہو تو قصر ہوگا، یا راستے میں سفر میں ہے تو قصر کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 691 میں سیدنا انس سے روایت ہے کہ سفر کے لیے، مسافت کے لیے 3 فراسخ کا ذکر آیا ہے۔ یہ 9 عربی میل بنتے ہیں، عام 11 میل بنتے ہیں، کلومیٹرز کے حساب سے 21 یا 22 کلومیٹرز بنتے ہیں۔ جب اتنا انسان سفر کرے تو وہ قصر کر سکتا ہے۔ اور مدت قصر میں بھی اہل علم کا اختلاف ہے، اور بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے، مختلف دلائل ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1080 سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قیام فرمایا، سفر میں تو قصر کرتے رہے۔ جب ہم 19 دن قیام کرتے تو قصر کرتے، اور اگر زیادہ رہتے تو نمازیں پوری پڑھتے۔ آپ نے 2 دن کا پوچھا تو یقیناً آپ کے 2 دن قصر میں ہوں گے، قصر کریں گے۔ اور اس میں جہاں آپ گئے وہاں کوشش کریں کہ آپ کو مسجد میں نماز مل جائے۔ فرض امام کے پیچھے پورے پڑھ لیں، اگر امام مقیم ہے، آپ مسافر ہیں تو کم از کم فرض پورے پڑھ لیں، اور اگر آپ راستے میں ہیں تو اپنی جماعت کروائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔